اس حقیقت کو جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں مانیں گے، اس کے وجوہات کو ٹریس نہیں کریں گے، ہم مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلافات بہت کم ہیں، اتفاقات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دین ہمارے ہاں جس طرح سے سمجھا جاتا ہے وہ اصل میں کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقے، کسی ایک نقطہ نظر کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ دین تو اصل میں اللہ کی طرف سے وہ روشنی، وہ ہدایت، وہ پیغام ہے کہ جو ہمیں حق کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں جیسے کہ ہمارے اکابرین کہتے تھے کہ ہم اپنی بات حق سمجھ کے پیش کر رہے ہیں، اس میں غلطی کا امکان ہے، ہم انسان ہیں، ہم نے اس بات کو سمجھا، دوسروں کی بات میں اگرچہ کہ ہم غلطی محسوس کرتے ہیں لیکن اس میں حق کا امکان ہے، ہماری بھی بات سنو، دوسروں کی بات سنو۔ اصل دین وہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی دین کی تلاش ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے۔ اختلاف تو اصل میں اس لیے ہے کہ جیسا کہ کسی نے صحیح فرمایا کہ وہ تو انسان کو شروع ہی سے، ابتدائی سے اس کی سرشت میں ملا ہے۔ میرا مزاج، میری سوچ، میرا پس منظر، میرا ماحول، میرے حالات اور ہیں، آپ کے حالات اور ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کہ ہم عام طور پر دین سمجھتے سمجھاتے ہیں، اس میں اس کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو یہ کہیں کہ ہم اپنی بات کو دلائل سے پیش کر رہے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کو وحی آئی ہے، ہم ایک بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اپنی بات کر رہے ہیں، ہر ایک کی بات کھلے ذہن کے ساتھ سنو، جو بات جہاں حق لگے اس کو اختیار کرو۔ آپ یقین جانیے کہ اس کے نتیجے میں اختلافات بھی کم ہوں گے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے میڈیا نے جب ہم لوگوں کو آپس میں اکٹھا کیا تو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اختلافات ہیں ہی نہیں، بہت کم ہیں۔ یہی معاملہ اگر بہت زیادہ پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ ہونا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بس مسلمان ہوں گے اور اسی پر فخر کریں گے، باقی اختلافات رہیں گے اور سب مانیں گے کہ اختلافات بڑی فطری سی چیز ہے، اس لیے کہ جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کے غور کرنے میں دوسرے شخص کے غور کرنے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ فرق آ سکتا ہے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم سلسلہ شروع کریں گے سوالات کا، اور سوالات کے لیے ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں یہ شروع کریں گے اور ہمارے پینلسٹ جواب دیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان۔ بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ سوالات۔ جی دوست، آپ۔ پروفیسر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے تو ان میں جو مذہبی لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے کہ وہ مذہبی لوگ کون ہیں، ان کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ آیا وہ دیوبندی ہیں، آیا وہ بریلوی ہیں، آیا وہ اہل تشیع ہیں، آیا وہ اہل حدیث ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں ان کو مبالغہ آمیز حد تک نمایاں کر کے ایسے لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو ماحول سے کاٹ کے اس طرح سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ جس کے بعد ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جب تک کہ ہم فلاں شخص کو یا فلاں گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملے گا۔ میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب تو نہیں دے سکتا کہ یہ کون سا مسلک ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ جس میں لوگ جو اس طرح کی دہشت گردی میں مبتلا ہیں وہ بعض نوجوانوں کو جن کے ذہن ابھی بالکل ناپختہ ہوتے ہیں ان کو ایک خاص ماحول میں رکھ کے جو ٹپیکل برین واشنگ کرنے کا طریقہ ہے ان کو ایک ہی بات بار بار بتاتے ہیں، قرآنی آیات کو اس کے اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کے، احادیث مبارکہ کو ان کو سیاق و سباق سے کاٹ کے وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جب تک کہ وہ دوسرے مسلک، دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کریں گے وہ صحیح مسلمان نہیں ہوں گے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں گزارش کروں گا جی کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ جو ایک ذہن ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک انتہا پسندی کا ذہن اور وہ نظریات وہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن وہ اکثریت میں کہاں ہے؟ یہ ایک سوال تو ہے بنتا۔ وہ ایک اقلیت میں ہے، لیکن ان کو تقویت کیسے ملتی ہے حبیب صاحب؟ ان کو تقویت اس وقت ملتی ہے کہ جب کچھ ایسا مواد ان کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں جس کو وہ جلانے کے لیے وہ چھوٹی سی چنگاری سے ایک بہت بڑی آگ بنا دیتے ہیں۔ چونکہ میں حکومت میں رہا 7 ساڑھے 7 سال ایڈوائزر رہا تو مجھے یہ چیزیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا
یہاں پروفیسر غلام مرتضیٰ ملک صاحب وہ لوگ ہم ان کو بریلوی سمجھتے تھے، کچھ لوگ انہیں اہل حدیث سمجھتے تھے، کچھ لوگ انہیں دیوبندی سمجھتے تھے. ان کو قتل کرنے والوں نے کہا جی یہ گستاخ رسول تھا. پروفیسر عطاء الرحمن ثاقبی افہام قرآن جتنا آج آپ کو نظر آ رہی ہیں کلاسیں، میں آپ کو بہت بڑے بڑے شیعہ ان کے شاگرد بتا سکتا ہوں، بہت بڑے بڑے بریلوی ان کو اس لیے قتل کرنے والوں نے بالوں سے پکڑا اور کہا تم گستاخ رسول ہو. اسی طرح دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھیں، اب حسن ترابی صاحب کو اپنا جو ہے قتل کیا جاتا ہے کراچی کے اندر. قتل کرنے والی کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کفر کے امام کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے، پھر ہی کوئی معاملہ. جی شہزاد، میں اس سلسلے میں ایک طرف جو ہے اشارہ کروانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ دہشت گردی کی لہر ہے اور جو اس وقت جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس وجہ سے ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم ڈیپلی دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے مسالک ہیں ہر مسلک کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں، کول مائنڈڈ پرسن موجود ہیں. اس لیے کسی ایک مسلک کے اوپر اس کو تھوپ دینا یہ تو مناسب نہیں ہے. کچھ کڑیاں جو ہیں وہ اس طرف جاتی ہیں، کسی ایک طرف. ہر جگہ میں ایکسٹریمزم پائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کی برین واشنگ کر کے اس کو جو ہے وہ ایک خاص نہج پہ تیار کر کے تو پھر اس کی جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے. علامہ صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ چیز؟ آج کا تناظر جو ہے وہ عجیب قسم کا ہے کہ شیعہ قتل ہوتا ہے تو قتل کی نسبت دیوبندی کی طرف ہے، بریلوی قتل ہوتا ہے تو نسبت دیوبندی کی طرف ہے، اہل حدیث قتل ہوتا ہے تو اس کو گستاخ رسول کہہ کے نسبت دے کے نسبت جو ہے وہ دیوبندیت کی طرف ہے، مرزائیوں کی باتگاہ پہ حملہ ہوتا ہے تو نسبت دیوبندیت کی طرف ہے، عیسائی قتل ہوتا ہے تو نسبت دیوبندیت کی طرف ہے. سوال اس وقت میں اپنے محترم بھائی سے بلکہ یہ درخواست کروں گا کہ یقیناً اس میں حقیقت نہیں ہوگی، لیکن اس وقت کی جو تصویر دنیا کے سامنے آ چکی ہے، تمام تر دہشت گردی کا رخ اور اس میں جتنے معاملات ہیں وہ دیوبندیت کی طرف موڑ کیوں جا دیے رہے گئے ہیں؟ ہیں. بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اس میں میں سوال اٹھنا چاہیے کہ کیوں جا رہے ہیں، اور جیسا کہ اس میں یقیناً بہت سا مبالغہ ہوگا، اس کا سدباب کرنا چاہیے. دیوبندی مکتب کے بہت سے علماء، بہت سے ہمارے مہربان، جامعہ اشرفیہ کے جتنے مقتدر علماء ہیں ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اکٹھے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں. بہت سی تھرٹ، بہت سی دھمکیاں، لیکن کبھی رخ ایک طرف موڑ دیا جاتا ہے، کبھی دوسری طرف. اس وقت کی صورتحال جو دنیا کی ہے وہ ہمارے ساتھی شاید گھبرا رہے تھے، میں نے اس لیے گزارش کی ہے ہمیں اس سلسلے میں سوچنا ہوگا، سب کو مل کے سوچنا ہوگا، صرف یہ نہیں ہے. عالمی سطح پر میڈیا جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ دیوبندی ڈیش وہابی ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے. ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں، میں نے عرض کیا کبھی بات ہو رہی ہے 9/11 کے بعد UN میں ایک پیس کانفرنس تھی ورلڈ پیس کے حوالے سے، طالبان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہا تھا، شیعت کی بھی کر رہا تھا. تو میں نے وہاں یہی بات اٹھائی تھی کہ دیکھو طالبان کے مانیے اسٹوڈنٹ کو علم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ اسلام کا اصل فلسفہ کیا ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو مسلمان دانشوروں سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے کہ اسلام کی اصل تھیوری کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، احکام کیا ہیں. تو لہٰذا میں اس وقت ترجمانی یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کو صحیح معنوں میں آپ لوگوں نے نہیں سمجھا. اسلام کا فلسفہ امن جو ہے وہ تو خود اس لفظ اسلام سے شروع ہو جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اسلام کا فلسفہ جو ہے وہ امن کا دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن اصل بات اس وقت یہ ہے کہ جب ہم اس لپیٹ میں آ چکے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں میں جھانکنا چاہیے، ان عناصر کو سامنے لانا چاہیے. لاہور کی میں بات کرتا ہوں، اس میں حکومت بھی انوالو ہے، جس طرح محترم بھائی کہہ رہے ہیں. اسی لاہور کے ہمارے ایک مہربان نے اطلاع دی کہ فلاں محلے میں فلاں خاتون جو ہے وہ دہشت گرد بچوں کو ٹریننگ دے رہی ہے، قتل و غارت کی، اور ہم نے نامینیٹ کیا ہے کہ اس گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے. حکومت نہیں کر رہی.